والمواد التي صلى فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقدس اور متبرک مقامات جہاں پر ہمارے آقا حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ان مقامات کی نشاندہی کے لیے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن مبارک اور مقدس مقامات کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک قدم مبارکہ لگ جائیں، وہ جگہ متبرک اور مقدس ہو جاتی ہے۔ اس متبرک اور مقدس جگہ اور مقامات سے تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دینا، وہاں تبرک حاصل کرنا، یہ پوری امت میں ایک اجماع اور اتفاق کے طور پہ چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جو مقدس اور متبرک مقام ہے، اس سے ہمیشہ مسلمان تبرک اور برکت حاصل کرتے آئے ہیں۔ تب یہ ترجمہ الباب کی درستگی آتی ہے جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، باب المساجد التی علی طرق المدینہ۔ عام مسجدوں کی بات اس میں نہیں کر رہے، ان مسجدوں کی جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو راستے پر آتی ہیں، اور صرف مسجدوں کی بات بھی نہیں کر رہے کہ مسجدوں ایسی بڑی مقدس ہوتی ہیں، متبرک ہوتی ہیں، عظمتوں والی ہوتی ہیں، والمواد التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مقامات کی بھی نشاندہی کرنا مقصود ہے جہاں جہاں آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ یہ امت ہمیشہ ان مقدس مقامات کی حفاظت کرتی آئی ہے۔ آثار مقدسہ جو ہے نا، متبرکہ جو آثار نشانات بنتے ہیں، ان کی امت ہمیشہ حفاظت کرتی آئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج اس کا انتظام اہتمام نہیں ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام کے مقدس اور متبرک جو آثار تھے، نشانات تھے، ان کے صحابہ اکرام سے لے کر بعد کے ادوار تک، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، پھر بعد کے زمانے میں بھی مسلمان ہمیشہ اس جگہ سے تبرک حاصل کرتے آئے۔